الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، صدق الله مولانا العلي العظيم۔ قرآن کریم کی یہ سورت اب شروع ہو رہی ہے، جس کو ہم اور آپ سورۃ الرحمن کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ نے انسان اور جنات دونوں کو مخاطب کر کے کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی ہر بڑی چھوٹی نعمت کو یاد دلایا ہے اور فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے مخاطب تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ یہ جملہ اللہ نے بار بار دہرایا، یہ نہ سمجھا جائے کہ ایک ہی جملہ بار بار دہرایا، بلکہ ہر یہ آیت اللہ نے اس مضمون کے مطابق نئی نازل کی ہے۔ اس سورت کو قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ بات کہنا بالکل بجا ہے کہ ہم اور آپ قرآن کی اس سورت کا اور ان آیات کا، ان جملوں کا اپنی اپنی زبان میں ترجمہ کر کے اگر یہ سمجھیں کہ ہم نے ترجمے کا حق ادا کر دیا تو یہ نادانی ہے۔ یہ سورت کی ابتدائی میں اللہ نے اپنے نام اور وہ نام ذکر فرمایا کہ جس نام کو یہ مانتے نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا الرحمن، وہی ذات ہے جو رحمان ہے۔ رحمان نام یہاں ذکر اس وجہ سے فرمایا کہ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے کہ ہاں پیدا کرنے والا ہے، لیکن رحمان نام سے ان کو چڑ دی، اس لیے کہ اگر وہ یہ مان لیں کہ ہر طرح کی رحمت اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، تو پھر ان کے جو من گھڑت جھوٹے خدا تھے ان کے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آیا، جن سے یہ لوگ اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے۔ اس لیے وہ لوگ رحمان نام لینے سے چڑھتے تھے۔ اللہ نے اس سورت کے شروع میں اپنے اسی نام سے اس کی شروعات کی اور فرمایا کہ یہ کائنات جس کی رحمتوں سے بھری ہوئی ہے وہی ذات اللہ ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہیں رزق دے اپنی رحمت سے، کوئی نہیں ہے جو رحمت سے اپنی تمہیں اولاد دے، لہذا عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ اس مضمون سے اللہ نے اس سورت کو شروع فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرا سب سے بڑا انعام، سب سے اونچی رحمت وہ ہے علم القرآن، کہ دیکھو انسان کی ہستی ایسی نہیں تھی کہ وہ قرآن کے الفاظ کو، قرآن کے معانی کو یاد کر سکتا، سمجھ سکتا۔ اللہ نے اس قرآن کی تعلیم دی،
ورنہ اس کمزور انسان کے بس میں نہیں تھا کہ آسمانوں اور پہاڑوں سے زیادہ بھاری بھرکم چیز کا حامل بن جاتا۔ اللہ رب العزت والجلال کا احسان دیکھو کہ اس نے اپنا کلام، یہ قرآن ہم اور آپ جو پڑھتے ہیں، یہ در حقیقت اللہ کی ذات سے نکلا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور جیسے اللہ کی ذات وراء الورا ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے، ایسے ہی اللہ کا کلام وراء الورا ہے۔ پھر سمجھائے گا کون؟ یاد کرائے گا کون؟ اللہ نے فرمایا میرا احسان ہے، میری شان یہ ہے کہ میں اپنے کلام کو تمہیں یاد کراؤں گا۔ اللہ نے فرمایا علم القرآن، کہ اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جو سراسر اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور وہ اللہ اپنی مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے۔ اسی لیے اللہ کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ اللہ نے اپنے قرآن کو سمجھایا بھی۔ اب یہاں اگر آپ غور کریں کہ اللہ نے قرآن کی تعلیم کو سب سے اونچی نعمت، سب سے اونچی رحمت، سب سے بڑا انعام، آپ دیکھیں گے اللہ نے اپنا ہر آیت میں کوئی نہ کوئی انعام اللہ نے اپنے بندوں کو یاد دلایا۔ ان انعامات میں سب سے بڑا انعام جو اللہ نے یاد دلایا اور سب سے پہلے ذکر فرمایا وہ یہ ہے علم القرآن، کہ میرے احسانات کو جاننا چاہتے ہو تو جانو، میں نے قرآن کو سکھلایا۔ اس لیے اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ جو لوگ قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ان پر اللہ کا خاص کرم ہے، خاص عنایت ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے محبوب کلام کو سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہاں ایک حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت درہم و دینار کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی وقار اور ہیبت ان کے اندر سے جاتی رہے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو اللہ برکت اور قرآن سمجھنے کی نعمت سے اس امت کو محروم کر دے گا۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پڑھنے کو ملتی ہے۔ لہذا قرآن پڑھنے، پڑھانے کو، اسی طرح سمجھنے، سمجھانے کو، قرآن کے معانی کے عام کرانے کو بہت ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، یا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اوقات کو ضائع کیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ نے قرآن سمجھایا ہے اور اس کو اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت قرار دیا، اور اسی احسان کو اللہ نے سب سے پہلے سورہ رحمان میں یاد دلایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور سب پر مہربان ہے۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہی ہے، یعنی اللہ کی ذات ہی رحمان ہے، اور وہ ایسا مہربان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ سبحان اللہ۔